ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے بمصطفیٰ برساں خے شراں کے دین ہماؤست گربہ اونہ رسیدی تمام بولہ بیست اور انہیں جانا انہیں مانا نہ لکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، مسلمان عزیزو دوستو بزرگو، بالخصوص مشائخ و علماء کرام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ اختتامی تقریب جس کے اندر میں اور آپ سب حاضر ہیں، میں خصوصی طور پر خطیب الاسلام حضرت العلامہ علامہ حافظ محمد آصف قادری دامت برکاتہ ملک السیہ والعالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے سینسرا گورایا کو اس پورے مضافات کے اندر مرکز اسلام بنا دیا ہے۔ میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس مرکز کو ہمیشہ مرکزیت ہی عطا فرما اور مزید بلندیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ماشاءاللہ پورے 10 دن اس بزم میں تشریف لاتے رہے۔ رب ذوالجلال سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے بھی اختتام کے اوپر جو حکم دیا گیا ہے وہ مضمون تو یہ ہے کہ اولیاء کی عظمت کو سلام، لیکن میں آج کے اختتامی پروگرام کے اندر بالکل مختصر سے وقت کے اندر ان ولیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے گھر سے کائنات کو ولایت ملی ہے۔ مجھے حضرت فرما رہے تھے تو لیٹ آیا ہے اور لوگ بڑے بور ہو رہے ہیں، 10-15 منٹ لگا کے پھر ختم کر۔ میں کہ اگر بوریت اتر گئی تو لگے رہیں گے، اگر چڑھی تو پھر بند کر دیں گے۔ اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر اس ولی کی بات کرتے ہیں جن کے گھر سے ولیوں کو خیرات ملی ہے اور جس کے در کو چھوڑ کر کائنات میں کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ موسم بھی ہے، بہار بھی ہے اور موضوع بھی ہے۔ اگر آپ تعاون کریں گے تو ان کی عظمت کو سلام ہوتا رہے گا، ان کی عظمت کو سلام، ان کی عظمت کو سلام۔ اس گھر کی عظمت کا حال یہ ہے یارو، ساری زندگی بھی کوئی بندہ اس گھر کی تعریفیں کرے، بندے کی زندگی مکمل ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگاؤ کہ جب بندے کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے کا نام بڑا اونچا ہو، بڑا بامعنی ہو، بڑی عظمت والا ہو۔ اس کے لیے سوچتا ہے، ڈکشنری کنسلٹ کرتا ہے، لغات دیکھتا ہے، اہل علم سے رابطہ کرتا ہے، اساتذہ سے پوچھتا ہے، پیروں سے پوچھتا ہے، اور اگر کسی کے بیٹے کا نام کوئی پیر رکھ دے تو ساری زندگی اس بات پہ ناز کرتا ہے، اے میرا پتر او وے جدا نام پیراں رکھیا ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے کا نام پیروں نے رکھا. اتنا خوش ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام کوئی پیر رکھ دے. بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام کوئی ولی رکھ دے. بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام غوث اعظم رکھ دیں. بڑی عظمت ہے اس پیر کی اس بچے کی جس کا نام کوئی فرد الافراد رکھ دے. بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام جو ہے وہ کوئی تب تابی رکھ دے. بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام جو ہے کوئی تابی رکھ دے. بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام سیدنا صدیق اکبر رکھ دے. بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام عمر بن خطاب رکھ دیں. بڑے عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام عثمان غنی رکھ دے. بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام حیدر کرار رکھ دے. بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام جو ہے وہ کوئی نبی رکھ دے, رسول رکھ دے, پیغمبر رکھ دے. بڑی عظمت ہے اس بچے کی جس کا نام نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ رکھ دے. پر دل کے مفتی سے پوچھو جو بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں نہ آئے رب اس کا نام پہلے رکھ دے, اس کی عظمت کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ اس بچے کی عظمت کا کیا حال ہوگا جس ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تو رب اس کے باپ سے کہے میں نے اس کا نام یہ رکھ دیا ہے. اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جوش نہ سمجھو. میں قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اور سورہ مریم کا آغاز کرتا ہے. قاف ہا یا عین صاد. اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ. قاف ہا یا عین صاد. اعلی حضرت سے ترجمہ کرو تو وہ کہتے ہیں کاف گیسو, ہا دہن, یا ابرو, آنکھیں عین سواد. کاف ہا یا ان کا ہے چہرہ نور کا, شم دل مشکات تن, سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. قاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ فرماتا ہے اب میں اس رحمت کا ذکر کرنے لگا ہوں جو رحمت میں نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پہ نازل فرمائی تھی. اس رحمت کا ذکر کرنے لگا ہوں جو رحمت میں نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پہ نازل کی تھی. یا اللہ وہ رحمت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیہ. ایک دن پردے میں مجھ سے بات کر رہا تھا, ایک دن خفیہ مجھ سے بات کر رہا تھا, ایک دن تنہائی میں مجھ سے التجا کر رہا تھا, ایک دن لوگوں سے الگ ہو کر مجھے تنہائی میں کہہ رہا تھا, بند کمرے میں میرے ساتھ بڑی آہستگی کے ساتھ بات کرتا تھا. یا اللہ اتنی آہستگی کے ساتھ, اتنی خفیہ طریقے سے, اتنے پردے سے, اتنے لوگوں سے چھپ کر تیرے بندے نے تیرے ساتھ بات کی ہے, تو پھر راز فاش کر رہا ہے. فرمایا کیوں نہ کروں, میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جو میرا ہو جاتا ہے میں اس پر اپنی رحمتیں تمام کر دیتا ہوں. یا اللہ کیا کہتا تھا تیرا زکریا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے خفیہ طریقے سے کہتا تھا, مجھے آہستگی سے کہتا تھا, مجھے الگ تھلگ کہتا تھا, لوگوں سے جدا ہو کے کہتا تھا. یا اللہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آکرا فہب لی من لدنک ولیا یارثنی یارثو من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا. میں نے قرآن سے وہ خفیہ بات پڑھ کے سنا دی ہے جو رب ذوالجلال کے ساتھ حضرت زکریا نے کی تھی. یا اللہ کیا کہتا تھا؟ فرمایا مجھے کہتا تھا یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرے بال سفید ہو گئے ہیں, میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے. یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا, میری ہڈیاں کمزور, میرے بال سفید, میری بیوی بانجھ, پر پھر بھی امیدیں رکھتا ہوں. کیوں کیوں کیوں؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. یا اللہ میں نے جب بھی دامن کشکول تیری بارگاہ میں پھیلایا ہے نا, تو نے کبھی مجھے خالی نہیں لٹایا.
جب بھی مانگا تو نے مجھے رحمت کے چھینٹے ضرور عطا فرمائے ہیں. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. ادھر سے آواز آئی، میرے زکریا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے زکریا نے مجھے کہا رب ہب لی من لدنک ولیا. نہیں بولتے جاؤ، قرآن سن کے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. یا اللہ کیا مانگا؟ سونا چاندی، گھر، محل، کوٹھی، کار، عورت. فرمایا نہیں، نہ سونا، نہ چاندی، نہ کوٹھی، نہ کار، نہ مال، نہ دنیا، نہ زیور، کائنات میں کچھ نہیں مانگتا. یا اللہ کیا مانگتا ہے؟ فرمایا میری رحمت پہ مان ہے نا، مجھے کہتا ہے میری بہار چلی گئی، میری بیوی کی بہار بھی چلی گئی، پر مالکہ تیری بہاریں جاتی نہیں، اپنی رحمت سے اپنی پسند کا بیٹا عطا فرما دے. اپنی پسند کا. صرف بیٹا نہیں چاہیے، صرف بیٹا نہیں چاہیے، اپنی پسند کا دے. وہ دے جس پہ تو راضی ہو. اونچی آواز سے کہو نا سبحان اللہ. انہوں نے ذرا کھڑا 2 منٹ کھلا رہو نا، پلا مل میرے 10 منٹے بھی نہ لائی جان کدے وچ. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. دروشی پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول. عزیزان گرامی قدر، فرمایا منو آندہ سی میری بہار ٹر گئی ہے، میری بیوی بانج ہو گئی ہے، ہون میرے اتے تے گل کوئی نہیں، پر تو دویں تے. یا اللہ جے تو دویں تے ہون بھی دے سکنے. اللہ فرماتا ہے جیوں وہ دی گل پوری ہوئی نا پھر اساں گل کی تھی. جب اس کی دعا ختم ہوئی نا پھر ہم نے جواب دیا. یا اللہ تو نے اپنے زکریا کو کیا کہا؟ فرمایا ہم نے کہا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. فرمایا جا تینوں پتر دینے. زکریا مانگا نا مجھ سے مانگا نا، جا تجھے بیٹا دیتے. حضرت زکریا نے جب سنا نا کہ اللہ فرماتا ہے میں بیٹا دیتا ہوں، آپ ہی کہتے یا اللہ آئے گا کتوں؟ میری تو بہار ختم ہو گئی ہے، بیوی کی بھی ختم ہو گئی ہے، نہ میں بیوی کے پاس جانے کے قابل، نہ بیوی جننے کے قابل. یا اللہ آئے گا کہاں سے؟ ادھر سے آواز آئی پھر مانگتا کیوں ہے؟ جب تو کہتا ہے کہاں سے آئے گا پھر مانگا کیوں ہے؟ یا اللہ تیری رحمت پہ امید کیا. فرمایا کی ہے امید تو رکھ یقین، اب تیرا بیٹا کوئی انوکھا نہیں آئے گا، وہاں سے ہی آئے گا جہاں سے سارے آتے ہیں. آئے گا. ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارا فیصلہ ہو چکا، آئے گا. اب توجہ طلب ایک بات یہ ہے جملہ معترضہ کے طور پر، بلکہ آج کا موضوع بھی ہے. یار ایڈی جلدی رب نے دعا قبول کیوں کی تھی؟ ایڈی جلدی بھی ادھروں حضرت زکریا کی بات ختم ہوئی، ادھر سے رب نے قبولیت کر دی. سبب کیا، وجہ کیا اس کی؟ وجہ قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا کی کفالت میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام تھیں. جب بھی کبھی حضرت بی بی مریم کے پاس حضرت زکریا جاتے تھے، وجد عندہا، ان کے پاس ہر وقت پاتے تھے کیا؟ بے موسم پھل. وہ پھل جو منڈی میں بکتے نہیں، جو بازار میں آتے نہیں، جن کا گلیوں میں ہوکا ہوتا نہیں، حضرت مریم کے پاس موجود ہوتے. ایک دن حضرت زکریا نے پوچھ ہی لیا بی بی مریم سے کہ مریم انا لاکی ہازا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے لیے؟ بازار میں بکتے نہیں، منڈی میں آتے نہیں، گلیوں میں پھیری والا پھیری لگاتا نہیں، تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت بی بی مریم نے چھوٹی عمر میں جو جواب دیا نا، دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے میری بندی نے جواب دیا، میں نے کہاں سے لیا ہے؟ حضرت بی بی مریم کہتے ہیں قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بی بی مریم کہتی ہے مجھے پوچھتا ہے کہاں سے آیا ہے، یہ کہیں سے نہیں آیا، میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. رہ گئی یہ بات، تو کہتے ہیں منڈی میں آتا نہیں، بازار میں بکتا نہیں، گلیوں میں ہوکا ہوتا نہیں. سان
جسے وہ دینے پہ آتا ہے نہ بہار دیکھتا ہے، نہ منڈی دیکھتا ہے، نہ بازار دیکھتا ہے، نہ گلیاں دیکھتا ہے۔ جسے وہ دینے پہ آئے وہ حساب نہیں کرتا، بلا حساب و کتاب عطا فرماتا رہتا ہے، عطا فرماتا۔ وہ ہمیں دے چھڑ دے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ یہ جملہ بی بی مریم کا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اونچی آواز نہ آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا پھر نہیں ویندا کہ میں منڈی چ آیا کہ نہیں آیا، پھر نہیں ویندا بازار وکدا کہ نہیں وکدا، جنوں آپ دین دے آئے بلا حساب و کتاب عطا فرما دے۔ اب دیکھو یہ بات ہوئی نا، حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا، دل میں کیا کہ جو رب بی بی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موسمی اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اب قرآن کی بات سنو ذرا، میں سلام کروں ولیوں کو۔ اللہ فرماتا ہے ہنالکا 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 دعا زکریا ربہ، ہنالکا دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، لیکن کیتی کدو کیتی، کب کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فعل ہوا ہے کیا؟ دعا کرنا۔ فعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ پتر کی آمد کی دعا کرنا۔ لیکن یہ دعا کی کب تھی؟ وقت کیا تھا؟ جگہ کیا تھی؟ صبح کی تھی یا شام کو کی تھی؟ دوپہر کو کی تھی یا رات کو کی تھی؟ پھر کہاں پر کی تھی؟ اللہ اس کہاں کو بیان کرتا ہے اور قیامت تک کے لیے تشنگی بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہنالکا 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 ہنالکا۔ گرامر کی زبان میں یہ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف ہر زبان میں ہوتا ہے، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، اس میں ظرف ہے۔ اس میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظرف کی تعریف کیا ہے؟ اس میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتاتا ہے یا وقت بتاتا ہے۔ اچھا اردو والے نہیں سمجھے تو پنجابی والے میرے بزرگ سمجھو نا، یہ جڑا ہنالکا ہے نا، یہ دسدا ہے دعا منگی کیڑی جگہ تے کھلو کے، یہ دسدا ہے دعا منگی کیڑے وقت وچ۔ یا یہ ظرف زمان ہوتا ہے یا یہ ظرف مکان ہوتا ہے، یا یہ ظرف زمان ہے یا یہ ظرف مکان ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے اسی جگہ پر کھڑے ہو کے دعا مانگی، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، یا اس کا مطلب یہ ہے اسی وقت جس وقت میں وہ پھل رحمت کے برستے دیکھے اسی وقت میں دعا مانگی۔ میرے بھائیوں، سینسرے گرائی کے جامعہ مسجد میں میں اہل اعلانیہ اہل سنت کا غلام ہو کر یہ بات کرتا ہوں، دو ہی معنی ہیں، تیسرا معنی کوئی نہیں۔ یا اسی جگہ پر دعا مانگی یا اسی وقت میں دعا مانگی۔ اگر اسی جگہ پہ مانگی ہے تو حضرت زکریا نے اس جگہ کو برکتوں والا سمجھا ہے جس جگہ پر رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اگر اسی وقت میں مانگی ہے تو رب حضرت زکریا نے اسی وقت کو جو ہے وہ مبارک سمجھا جس میں رحمتیں برس رہی ہیں۔ زمانے کو بتا دیا ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، اور کچھ جگہ ہوندیاں نے جتھے دعا منگیے، کچھ وقت ہوندے نے جتھے وقت جو دعا منگیے دعا ضرور قبول ہوندی ہے۔ میں کیا مولوی من جا، داتا صاحب جان تو نہ ڈکیا کر، اور کوئی جگہ ایسی ہوندی ہے جتھے کھلو کے منگیے رحمان ضرور ہی دیں دے۔ اولیاء کی عظمت کو، اولیاء کی عظمت کو، اولیاء کی عظمت کو، نانا ٹل لا کے بولو اولیاء کی عظمت کو۔ اور جتھے بے جان او جگہ بھی برکت آلی کر چھڑ دینے، تے جیس وقت دے ویچ آ جان او وقت بھی برکت والا کر سکتے نے۔ جتھے بابا 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 داتا علی اجویری بے او جگہ بھی برکت والی، جتھے خواجہ اجمیر بے او جگہ بھی برکت والی، جتھے تواڈے بابے دا مزار بنے او مزار بھی برکت والا۔ اولیاء کی عظمت کو دونوں ہاتھوں سے لہرا کے اولیاء کی عظمت کو۔ اچھا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دعا ہوگی قبول۔ اللہ نے فرمایا ہون، انہوں نے کہا یا اللہ آئے گا کنج؟ فرمایا آنا سو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اساں جو آکھے، اساں کیا چھڑیا ہون آئے گا؟ یا اللہ
مینوں چاہیے تیری پسند دا، وہ جو تجھے پسند ہو وہ چاہیے. مجھے وہ بیٹا نہیں چاہیے جتوں میں جنہوں میں کہا تو مر جائے تو چنگا ہے، میری جان چھٹ جائے تو نہ پیدا ہوندا. مینوں تیری پسند دا چاہیے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، ٹوٹ ٹوٹ کے تینوں پیار کرے مینوں وہ چاہیے. رب ذوالجلال نے جواب دیا یحییٰ زکریا نہ گھبرا، تیرے بیٹا مجھے پتہ کتنا پسند ہے. یا اللہ کتنا پسند ہے؟ فرمایا حسین اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، بڑی مدتوں سے رب ہو کر اپنی شان کے لائق انتظار کر رہا تھا کہ تو منگے پتر تے میں او دواں جڑا منوں پسند ہے. اے دی نشانی ہے ہجے تیری بیوی دے بطن چ نہیں آیا، اسا یحییٰ نا پہلے ہی رکھ چڑیا، پہلے ہی رکھ، ابھی تیری بیوی کے بطن میں نہیں آیا. اور اگلا سوال پتہ کی ہے؟ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، بڑے بڑے پتر دنیا تے آئے نے بڑے بڑے، پر کسے پیو نو اساں توفیق نہیں دیتی وہ اپنے پتر دا نام یحییٰ رکھے. فرمایا نام ہی تیرے پتر دا چھپا کے رکھیا سے. پتہ چلا بھی ماں کے بطن میں نہیں آئے، رب نے نام پہلے رکھ دیا اور ایسا رکھا کہ پہلوں میں کسی کا نہیں تھا. یہی حضرت مریم جس کو رب کہتا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. یار اس عورت پہ قربان جو اللہ فرماتا ہے میری پسند ہے. یہ حضرت مریم کون ہے؟ میں قرآن سناتا ہوں اونچی آواز سے بولا، حضرت مریم کون ہے؟ میری پسند. یا اللہ تجھے کوئی اتنی پسند ہے؟ فرمایا مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. فرمایا جانتے نہیں اپنی پارسائی کی بڑی حفاظت کرتی. اے نیک بڑی ہے، اللہ فرماندا ہے نیک بڑی ہے، نیک ایڈی نیک اجے ویاہ ہی نہیں ہویا تے فرشتے آ گئے. فرشتے آکھیا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جا اللہ تینوں ایک کلمے دی خوشخبری دیندا. کلمے کی مطلب؟ پتر ہوئے گا تیرا تے کلمہ ہوئے گا میرا. پتر ہوئے گا تیرا تے کلمہ ہوئے گا. اجے نہیں آیا، اجے آیا نہیں پیٹ چ. اللہ فرماندا ہے پتر تیرا تے کلمہ، پتر تیرا کلمہ. حضرت بی بی مریم نے رب سے عرض کی مال کا نہ میں نے حلال کیا نہ حرام کیا، بندے کے بغیر تو دیتا نہیں. فرمایا چپ. یا اللہ کیوں؟ فرمایا قال کذالک، مریم وہ اور ہوتے ہیں جو قانونوں کے پابند ہوتے ہیں، ہم دینے پہ آئے اپنی قدرت سے عطا فرما دیتے، اپنی قدرت سے عطا فرماتے. آئے گا آئے گا آئے گا. یا اللہ ہوگا کیسا؟ فرمایا اسمہ المسیح. بولتے جاؤں اونچی آواز سے، اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. آئے گا یہ عام پتر نہیں ہونا، وجاہت والا ہونا، وجاہت والا. ایتھے بھی تے اوتھے بھی، اس دنیا میں بھی باعزت ہوگا، اس دنیا میں بھی باعزت ہوگا. اسی مر جانے عزت لین واسطے ساری زندگی تے جیڑے ایم پی ایم اے نو وزیر مشیر نو وزیر اعظم نو کرسی تے بہانے ہیں نا، ہجے سال نہیں لنگدا تے گندے آنڈے مار کے گالاں کڈ کے آپ تھلے لانے، پہلا عزتاں نہ چاڑنے پھر لانے. اللہ فرماندا تیرے پتر ہجے تیرے پیٹ چ نے، میں چاڑ چھڑی ہے نا عزت، قیامت تک نہ اس دنیا چ کوئی لا سکے گا نہ اگلی دنیا تے کوئی لا سکے گا. وہ وجاہت والا ہوگا اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں. اور اگلی بات ابھی تیرے پیٹ میں نہیں آیا، ہم نے اس کا نام پہلے رکھ دیا ہے عیسیٰ بن مریم. یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نا ایک دن عیسائیوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ گئے. عیسائیوں میں تمہیں اپنے آنے کا مقصد بتاؤں؟ ہاں آقا بتائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تقریر کی جو رب کو بڑی پسند آئی اور قرآن میں اتاری. فرمایا میرے عیسیٰ نے یہودیوں کو اکٹھا کر کے، بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا عیسائیوں میں دو کاموں کے لیے آیا، ایک تمہیں اللہ کی توحید بتانے کے لیے آیا، دوسری تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے آیا. سینسرے والوں تمہیں مبارک ہو، 12 ربیع الاول کو جو تم خوشی مناتے ہو بدعت نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہو.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں. پوچھا خوشخبری کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں چلا جاؤں گا، جو میرے بعد آئے گا اس کا کوئی اور نام نہیں ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. میں کہتا ہوں بی بی مریم کو تب کہا جب تھی، حضرت زکریا کو تب کہا جب تھی، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہہ رہے ہیں. ابھی سرکار کے آنے میں 6 صدیاں باقی ہیں، 650 سال بعد نہ ابھی ماں آئی نہ ابھی باپ آیا. ماں تو کیا باپ تو کیا، ابھی دادا عبد المطلب بھی نہیں آیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں وہ آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. پتا چلا اور ہمارے نبی وہ ہیں، نبی دنیا میں بعد میں آئے ہیں، رب نے اس کی شانوں کی آسمانوں پہ دھوم مچا کے رکھی ہے. دھوم. اب 3 قرآن کے مقام سنے، ایک حدیث سنو، بات کو ختم کرنے کی طرف لاؤں. حضرت یحییٰ آئیں، نام رب رکھے پہلے آنے سے. حضرت عیسیٰ آئیں، نام رب رکھے آنے سے پہلے. مصطفیٰ آئیں، نام رب رکھے آنے سے پہلے. باری آئی امام حسین کی، باری آئی امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کی دنیا میں ولیوں کے اماموں کو سلام کرنے لگا ہوں. اونچی آواز سے کہو باری آئی امام حسن کی، باری آئی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتاب کا نام مسند احمد، حدیث کی کتاب، جلد اس کی 2، صفحہ نمبر 465. راوی مولا مشکل کشا خود حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ راوی ہیں. اور بیان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں لما ولد الحسن سماہ حمزہ فلما ولد الحسین سماہ بعمہ جعفر جعفر فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرت ان اغیر اسم حازن فقلت اللہ ورسولہ عالم فسماہ حسنا وحسینا. ایک دفعہ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. میرے مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بڑا بیٹا حسن پیدا ہوا نا، میں نے اس کا نام حسن رکھ دیا، میں نے اس کا نام حمزہ رکھ دیا. پھر دوسرا بیٹا حسین پیدا ہوا، میں نے اس کا نام جعفر رکھا. کہتے ہیں ایک دن میرے دروازے کی کنڈی کھڑکی، میں باہر آیا تو قاصد رسول میرے دروازے پہ کھڑا تھا. کہتے ہیں علی تجھے سرکار بلاتے ہیں. کہتے ہیں میں کامتا ہوا گیا، سرکار کی بزم میں بیٹھ گیا. مجھے سرکار فرمانے لگے انی امرتو 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 ان اغیر اسم حازن. علی مجھے حکم آیا ہے، میرا فیصلہ نہیں، مجھے میرا فیصلہ نہیں، مجھے علی مجھے حکم آیا ہے. آقا کس بات کا؟ فرمایا میں ان دونوں شہزادوں کے نام تبدیل کر دوں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھے، اللہ و رسولہ عالم. آقا میری کیا جا ہے، آپ جانے، آپ کا خدا جانے، جو چاہتا ہے نام رکھو. فرمایا ان کے نام میں بھی نہیں رکھ سکتا، یا اللہ یا رسول اللہ کون رکھے گا؟ فرمایا میرا رب رکھے گا. آقا نے کیا عرض کیا، آقا رکھو. پھر فرمایا فسماہ حسنا وحسینا. علی میرے رب نے ایک کا نام حسن رکھ دیا ہے، دوسرے کا حسین رکھ دیا. رب نے ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا. ایک حدیث اور بھی سنو. فرمایا الحسن والحسین الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ. میں نے مضمون چھوڑا نہیں، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. فرمایا ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین. فرمایا کہاں سے آئے؟ اسمان من اسماء اہل الجنہ. فرمایا علی دنیا کے نام ہی نہیں، رب نے نام جنت سے بھیجے ہیں، جنت سے بھیجے. اگلا جملہ سنیں، لم یکونا فی الجاہلیہ، لم یکونا فی الجاہلیہ. علی
عرب کی دھرتی پر بڑے بڑے بچے پیدا ہوئے ہیں، پر نہ کسی ماں کو، نہ کسی باپ کو، نہ کسی دادے کو، نہ کسی دادی کو، نہ کسی نانے کو، نہ کسی نانی کو، نہ کسی استاد کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی مرید کو، نہ کسی ولی کو، کائنات میں کسی کو جرت ہی نہیں ہوئی اپنے بیٹے کا نام حسن رکھے یا حسین رکھے۔ فرمایا رب نے رکھا ہے یا حسن کا یا حسین کا، کسی اور نے رکھا ہی نہیں۔ اب سوال پیدا، جنت سے آئے ہیں نا، جنت سے، تو اہل جنت کو تو ان کے نام آتے ہوں گے۔ جنت میں حوریں ہیں، علماء سے پوچھو بننی نہیں، بن چکی ہیں۔ جنت میں غلمان ہیں، جنت میں ملائکہ ہیں۔ اس کا مطلب اہل جنت کو پتا ہوگا کہ ایک حسن آئے گا، دوسرا حسین آئے گا۔ نہیں روایت سن، میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ حاجابا اسم الحسن والحسین حتی سما بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین۔ میرے نبی فرماتے ہیں رب نے جنت میں بھی یہ نام پردوں میں چھپا کے رکھے تھے، جنت میں بھی یہ نام پردوں میں چھپا کے رکھے تھے۔ جنت میں بھی کسی کو پتا نہیں چلا کہ کوئی حسن ہے یا حسین۔ اب پتا کیا چلا؟ میرے نبی کا نام ہے احمد۔ جب اس نے احمد نے تعریف کی بنانے والے کی، وہ بنا محمود، یہ بنا احمد، وہ بنا محمود۔ میں اللہ کی قدرتوں پہ قربان جاؤں، جب احمد کی باری تھی تو رب نے اپنے نام کے پردوں میں احمد کا نام چھپا کے رکھا تھا۔ جب ان کے بیٹوں کی بات تھی تو حسن و حسین کو رب نے جنت میں بھی حسین کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آخری بات میرے بھائیو یہ ہے، کعبے جاتے ہو نا، کعبے جاتے ہو، کیا ہے کعبے میں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے کعبے آؤ نا، یا اللہ کیا ہے وہاں؟ فرمایا وہاں میری کھلی نشانیاں ہیں، فیہ آیات بینات، اس میں میری بڑی بڑی نشانی ہے، کھلی نشانی۔ یا اللہ کو سانوں بھی دس تیری نشانی نہیں جب پہنچنے کا ذریعہ، جس کو دیکھیں تو اصل کی یاد آئے۔ میرے رب نے فرمایا اس میں میری کھلی نشانی۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ ایک بتاتا ہے، کہتا ہے مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم کا پیر، پاؤں جس پتھر پہ لگا ہے، وہ پیر بیندے جاؤ تو منو پاندے جاؤ، پیر وہ پیر میری نشانی ہے۔ میں نے کہا اللہ سر ہوتا، چہرہ ہوتا، ہاتھ ہوتے، سینہ ہوتا، پیر؟ فرمایا خلیلوں کے پیر بھی پیارے ہوتے ہیں۔ آیاتم مبینات مقام ابراہیم، وہاں ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں لگا ہوا ہے۔ صرف یہ نہیں، یہ خاندان یارو پتہ نہیں کتنا اونچا ہے۔ ایک جگہ پہ ان کی بی بی نے پیر لگایا ہے، وہ جو صفا مروہ کے درمیان لگایا ہے، کیا بنی ہے؟ صحیح۔ حضرت ہاجرہ ان کی بیوی پیر لگائے نا تو دو پہاڑوں کے اوپر پھر باغنا پڑتا ہے، کنج جی میں او دوڑیاں سن، وہ آندہ ہے ایتھے اونج دوڑنے جی میں او دوڑی سی، جے اونجنا نہ دوڑیا تے 12 لاکھ بھی لا کے آیا، میں کو نہیں قبول کرنا۔ یا اللہ ہوا کیا؟ وہاں پہاڑ تو ہمارے ادھر مری میں بھی بڑے خوبصورت ہیں، لوگ جاتے ہیں دیکھنے پر، میں چھاڑ پہاڑا نو، سانو پہاڑا نال نہیں غرض، جتھے ساڑی بندی پیر لائے وہ ساڑی نشانی ہوندی۔ اور پھر ان کے بیٹے نے پیر لگائے، بیٹے نے حضرت اسماعیل نے، تھلیوں کی پھٹے آب زمزم، آب بولو آب۔ میں کیا ملا کتھے بہ کے قرآن پڑھیا من جا، ہر بندہ ایکو جہا نہیں ہوندا، کچھ انج دے بھی ہوندے نہیں۔ لا پیر چھڑن تے اللہ اندر میری نشانی بن گئی، نشانی۔ عظمت اولیاء کو لا عظمت۔ اندر میں قرآن پڑھنا، میں تو کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ تو قرآن پڑھنا تو اسی گرنتھ پڑھنا ہے، مر گئے ہیں پڑھ کے، جو دے اونچی آواز نہ کھو سبحان اللہ۔ تو پڑھدا ہوئے نا، تو پڑھدا ہوئے
تے انجی نہ آکھے سارے ایکو جانے سارے ایکو جانے بابے کی گردن میں کمینیاں بکواس نہ کر کچھ بندیاں دے پیر انج دے ہوندے نے لا زمین تے چھڈنا اللہ دا قیامت تک اپنے ورگے نہ سمجھی اے پیروں نے جڑے میری نشانی بن گئے نے نشانی بن اولیاء کی عظمت کو اولیاء کی عظمت کو اولیاء کی عظمت کو سلام یارو اولیاء کی عظمت کو پیر لائے نے بیوی نے پیر لائے نے پتر نے پیر لائے نے آپ فرمایا جا 12 لاکھ لا کے ویکھ کے آ یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا حج دا ثواب دیاں گے یا اللہ وہ کی ہوندہ فرمایا جنہیں کر کے گیا نا پاویں زمین تو لے کے آسمان تک انہاں نو ویکھ کے آئیں گے نا سارے ہی معاف کر چھڑیں گے این جو ہوئے گا جو ماں دے ٹھڈوں اج پیدا ہوئے جا ویکھ کے آپ پیر میں کہا اجے بھی شاکی اور سارے نہیں ایکو جائے ہوندے کچھ ہوندے نہیں پیر رکھن تے آیات اللہ ہوندی ہیں اللہ دیاں نشانیاں بن دیاں نے توجہ ہے کراں گل کراں ایک پیر او نے اچھا پہلا اور سنو ایڑا ابراہیم علیہ السلام دا پیر ہے نا حضرت سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیتا سیاہ میں حدیث اعلان نبوت نہیں سرکار نے کیتا تے قریشیاں نے رل کے صلاح کیتی اسی آل ابراہیم یار وہ پیر لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بندہ تے لبیے جدے پیر سب تو زیادہ حضرت ابراہیم نال مل دیں حضرت ابراہیم کے پاؤں سے جس کے پاؤں ملتے ہیں وہ ہم میں سے کون ہے انہوں نے سوچیا انہوں نے کہا سانوں نہیں پتہ لگنا او فلانی مائی ہے نا جڑی وہ بڑے ٹیوے لاندی وہ کو چلنے انہوں نے تو ساڑھے پیر چیک کر تو یہ ٹیوے شروع تو لگ دے رہے ہیں انہوں نے آگے وہ کو ٹیوا لوانے بھی ساڑھے پیر ویکھتے 10 اس پیر نہ سب تو زیادہ کڑا رل دے مائی کو گئے نا مائی نے آکھا بھی کالی چادر لے آؤ کالی چادر بچھائی نہ تھلے انہوں نے آکھا بھی ایک ایک پیر لا کے نا اتوں لنگ دے جاؤ ایک پیر میں نشان پئے گا تواڈے پیراں دا تے میں تانوں دساں گی کہ کدا سب تو زیادہ ملدا ہے بندیاں نے رکھنے شروع کیتے نا پیر تے رکھ کے تے لنگ دے گئے لنگ تے سب تو آخر میں اس نے لگایا جس کو والضحیٰ کا چہرہ کہتے ہیں واللیل کی زلف کہتے ہیں مہزاق کے کاجل کہتے ہیں علم نشرہ کا سینہ کہتے ہیں ید اللہ کے ہاتھ کہتے ہیں وجہ اللہ کا چہرہ کہتے ہیں میرے حبیب نے پیر لایا نا اینج کر کے چکیا نا مائی نے آکھیا بھی پرا ہو جو سارے جے ویکھنا جنا او پیر کدائے جے بندہ ویکھنا جے تے اے محمد منڈے نو ویندے جاؤ اے دا چھپا لو تے او دا کٹ لو او دا چھپا لو تے اے دا کٹ لو اکو جائی رب نے بنا اکو جائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عزیزان گرامی قدر سننا اتنے مقدس پیر اپنے بیوی کے بچے کے پر کائنات میں ایک پیر وہ ہے جس کے متعلق کہتا ہے لا تقدم بین یدی اللہ لا تقدم بین یدی اللہ تاڑے پیر کڈے بھی مقدس نے نا ایدیاں پیراں تو اگے پیر نہ کرے ہو تمہارے پاؤں کتنے بھی مقدس ہیں لیکن اس حبیب کے قدموں سے آگے اپنے قدم یاد جنا مقصد مسجد اقصی چ کٹ ہویا سی مسجد اقصی وچ نبیاں دا کٹ ہویا سی جبریل نہیں تو موڈا پھڑ کے نا خلیل اللہ نو کیا سی آگے پڑھا نماز انہوں نے کہا نا انہوں نے کہا پڑھاؤ خلیل اللہ وہ فرمایا ہاں خلیل اللہ ہوں پڑھا سکتا ہوں پر نہیں پڑھاؤں گا وجہ کیا ہے فرمایا اس کے ہوتے ہوئے میں آگے قدم نہیں لگا سکتا اس کے قدموں کے پیچھے ہی قدم رکھنے پڑیں گے پیچھے اون پتہ لگا جنہیں مصطفیٰ دے قدموں کا کیا حال مصطفیٰ کے قدموں کا کیا حال پتہ چلا اونچی بات نہ کہو سبحان اللہ یارو مصطفیٰ کے قدم وہ ہیں کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو مصطفیٰ کے قدموں سے آگے قدم رکھے پر ان کے قدموں کے کیا کہنے جڑے پیراں سمیت مصطفیٰ دے سینے تے چڑھ کے کھیڑ دے رہے اچھی آواز نہ آکھو سبحان اللہ وہ امام حسن کے قدموں کا کیا کہنا وہ امام حسین کے قدموں کا کیا کہنا جو چڑھے مصطفیٰ کے سینے کے اوپر حدیث ہے طبرانی کی موجم الکبیر کے اندر عصر کی نماز پڑھی ہے میرے نبی نے ادھر سے شہزادے آئے ہیں سرکار نے یوں کلاوے میں لیے کلاوے میں لے کے سرکار نے چوما ہے
ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا، ادھر والے کو ایسے بٹھایا اگلی ٹانگ آگے پچھلی پیچھے، ادھر والے کو بٹھایا اگلی ٹانگ آگے پچھلی پیچھے، توجہ نہیں کی، ان کے پیر آگے سے چلے تو علم نشرح کے سینے پہ چلتے ہیں، ان کے قدم پیچھے سے چلیں تو ختم نبوت کی مہر پہ چلتے ہیں، ختم نبوت کی مہر پہ چلے۔ میرا نبی فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما۔ فرمایا دسو اے او دو کون نے جنہاں دے نانے تے نانی دی وجہ تو کائنات چ سانی کوئی نہیں، جدی ماموں تے خالات دی وجہ تو کائنات چ سانی کوئی نہیں، جدے چاچے تے پھپھی دی وجہ تو کائنات چ سانی کوئی نہیں، اور جدی ماں تے پیو دی وجہ تو کائنات چ سانی کوئی نہیں۔ اونچی آواز نہ کھونا سبحان اللہ، کوئی نہیں بولے۔ فرمایا الحسن والحسین، ایک حسن ہے دوسرا حسین۔ اب کس کو نہیں پتا ان کا نانا کون ہے، کس کو نہیں پتا ان کی نانی کون؟ پھر تعارف کروایا، جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جداتہما ام خدیجہ بنت خویلد و خالہما مقاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خالاتہما ام رقیہ و کلثوم و زینب رضی اللہ تعالی عنہم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عمہما جعفر ابن ابی طالب و عماتہما ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا و ابوہما علی ابن ابی طالب و امہما فاطمہ الزہرا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدہما فی الجنہ و جداتہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عماتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و ہما فی الجنہ و من احبہما فی الجنہ جنہ جنہ۔ اولیاء کی عظمت کو، اولیاء کی عظمت کو۔ فرمایا دو، ان کا نانا جنتی، ان کی نانی جنتی، ان کا چاچا جنتی، ان کی پھپھو جنتی، ان کا ماموں جنتی، ان کی خالات جنتی، ان کی ماں جنتی، ان کا باپ جنتی، یہ دونوں آپ بھی جنتی۔ جو قیامت تک ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے، جنتی ہے۔ فضیلت کے فضیلت کے دو معیار ہوتے ہیں، دو فضیلت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فضیلت کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے اختصاصی، ایک ہوتی ہے جزائی۔ بات مشکل لیکن سمجھاؤں گا اور اگلے محرم تک لذت رہے گی۔ بھی اختصاصی اور جزائی۔ اختصاصی کا مطلب یہ ہے کہ محنتوں سے فضیلت نہ پانی پڑے، اللہ ویسے ہی کرم فرما دے تو بغیر محنت کے ہی فضیلت عطا فرما دے۔ بھئی وزیر اعظم دے گھر جڑا اج جم پئے انہوں کوئی جڑے نے تاراں کھولنیاں پینیاں، جتیاں گڑنیاں پینیاں نے، وہ پہلے دن سے ہی سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے۔ یہ کتاب اللہ قرآن اسی کاغذوں کی طرح جس طرح زمانے کے کاغذ ہیں، لیکن رب فرمایا کتاب اللہ، ساری دنیا کی کتابیں بھی قیامت تک جمع کریں تو قرآن جیسی۔ کعبۃ اللہ، کائنات میں جتنی مسجدیں ہیں نا اللہ کا گھر ہیں، لیکن سارے زمانے کی مسجدیں ایک طرف، کعبۃ اللہ اس کی فضیلت ایک طرف۔ پورے زمانے میں اونٹنیاں چلتی پھرتی قیامت کی، پر سارے زمانے کی اونٹنیاں ایک طرف، حضرت صالح کی اونٹنی کیوں کہ اللہ کو پسند آ گئی ہے اور کہہ دیا ناقۃ اللہ۔ یہ اختصاص ہے، خاصہ ہے کہ اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، رب نے جو ہے بس پسند فرمایا اور عزت عطا فرما دی۔ ایک ہے جزائی، بندے کے محنت اتنی کرتا ہے اتنی کرتا ہے اتنی کرتا ہے، رب ذوالجلال فضیلت عطا فرما دیتے۔ نہیں سمجھ آئی تو تم میں ہزاروں یہ مثال دے سکتے ہیں کہ یار جڑے کارخانے میں اج پائے نا کل نہیں سن ہوندے۔ میں بڑی اوکھی محنت کیتی ہے، میں تاراں کھولدا ہونا سے پہلاں تے بڑے بڑے استاداں دی جھڑکاں کھاندا سا، اتھوں شروع کر کے نا آج اللہ نے کرم فرمایا میں کارخانے دا مالک ہو گیا۔ یہ ہے اس کی محنت، اس نے دن رات محنت کی ہے، رب ذوالجلال نے جزا دی ہے، اب کارخانوں کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ جو جزائی ہوتی ہے نا اس کی 7 قسمیں، 7 قسمیں۔ ایک ہوتی ہے ماہیت، ایک ہوتی ہے کمیت، ایک ہوتی ہے کیفیت، ایک ہوتی ہے نیت، ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے وقت، ایک ہوتا ہے شریک۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھاؤں گا۔ ماہیت کیا ہے؟ کام اتنا بڑا کیا ہے کہ دامن میں وہ کام آ جائے نا تو دوسرے کاموں کی نسبت بندہ فضیلت پا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر دین میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن سب سے افضل نماز ہے، سب سے افضل۔ اب جو نماز پڑھتا ہے روزے سے افضل کام کرتا ہے، حج سے افضل کام کرتا ہے، زکوٰۃ سے افضل کام۔ کیوں؟ رب نے نماز کے اندر زکوٰۃ کی بھی روح رکھی ہے، روزے کی بھی روح رکھی ہے، حج کی بھی روح رکھی ہے، زکوٰۃ کی بھی، جہاد کی بھی روح رکھی ہے۔ جو نمازی ہو گیا باقی اعمال کے مقابلے میں فضیلت پا گیا ہے۔ دوسری ہے کمیت۔ کمیت کہتے ہیں مقدار کو۔ مقدار کیا مطلب؟ ایک بندے نے مسجد میں 100 روپیہ دیا، دوسرے بندے نے 10,000 روپیہ دیا، کام ہی اتنا بڑا کیا ہے، 10,000 دے کے دوسروں سے ممتاز ہو گیا، فضیلت پا گیا۔ تیسری ہے کیفیت۔ کیفیت کیا؟ دو بندے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ایک آندہ تو ٹھوکرا مار کے ٹر جاندہ ہے، دوجا آندہ ہے وضو بھی اطمینان سے، قیام بھی اطمینان سے، رکوع بھی اطمینان سے، سجدے بھی اطمینان سے، پھر تشہد بھی اطمینان سے، پھر بیٹھ کے ذکر و اذکار، نماز دونوں پڑھ گئے، پر اس کی نماز کی کیفیت اور ہے، اس کی نماز کی کیفیت اور ہے۔ یہ جو پڑھ کے گیا دوسروں سے فضیلت پا گیا ہے۔ چوتھی ہے نیت۔ ایک بندہ آتا ہے نیت مسجد میں چاول جا کے کھائیں گے، ایک آتا ہے حسین کا ذکر سنیں گے، نیت ہی اتنی اونچی کر گیا دوسروں کے مقابلے میں بلندی پا گیا ہے۔ ایک ہے جگہ، جگہ عمل کے لیے جگہ ہی ایسی ملی ہے کہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں فضیلت پا گیا۔ صحیح حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا مدینے میں میری مسجد میں نماز پڑھو گے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، کعبۃ اللہ میں پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ کیا ہوا؟ جگہ بدلی ہے۔ مدینے میں 50,000، مکے میں جو ہے وہ 1,00,000، جگہ کی وجہ سے فضیلت مل گئی ہے۔ وقت بھی، وقت ایسا ہوتا ہے، تاجر لوگ تشریف فرمائے منڈی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جب ریٹ بڑھے گا تو پھر اپنا مال بیچیں گے۔ یارو وقت ہی ایسا پاتے ہیں، سارا سال ہی عمرہ ہوتا رہتا ہے، پر عمرہ نصیب ہو جائے رمضان شریف میں، سارا سال ہی بندہ نمازیں پڑھتا ہے، پر نمازیں نصیب ہو جائیں رمضان میں، اور وقت ہی ایسا میرا اللہ فرماتا ہے پڑھو گے نفل ثواب فرضوں کا ہوگا، پڑھو گے فرض 70 فرضوں کا ثواب ہوگا، اور عمرہ رمضان میں کرو گے عمرے کا ثواب نہیں، میں حج کا ثواب عطا فرماؤں۔ وقت ہی ایسا ملا ہے کہ عمل دوسروں سے اونچا ہو گیا ہے اور رب نے فضیلت دے دی ہے۔ اور آخری ہے شریک۔ نماز میرے پیچھے پڑھو ہو جاتی ہے، قبلہ کاری صاحب کے پیچھے پڑھو ہو جاتی ہے، اور کسی عالم دین کے پیچھے پڑھو ہو جاتی ہے، پر جس کو داتا لاہوری کے پیچھے نصیب ہو جائے، جس کو خواجہ اجمیر کے پیچھے نصیب ہو جائے، جس کو ابو بکر کے پیچھے نصیب ہو جائے، جس کو عمر کے پیچھے نصیب ہو جائے، جس کو عثمان غنی کے پیچھے نصیب ہو جائے، یارو جس کو مولا علی مشکل کشا کے پیچھے نصیب ہو جائے، اور جس کو حبیب خدا کے پیچھے نصیب ہو، وہ شریک عمل ہی ایسا آ گیا ہے کہ اس نے عمل کا ریٹ بڑھا دیا۔ اب فضیلت اختصاصی بھی ہوتی ہے، فضیلت جزائیہ بھی ہوتی ہے، پر یارو جی بڑے بڑوں نے فضیلتیں پائیں، کہیں ماہیت عمل سے، کبھی کمیت عمل سے، کبھی جو ہے کیفیت عمل سے، کہیں جو نیت عمل سے، کہیں جگہ عمل سے، کہیں جو ہے وقت عمل سے، کہیں شریک عمل سے، پر جن کو آج ہم سلام کر رہے ہیں وہ حسن و حسین شہزادے، انہوں نے اختصاص بھی پایا تو زمانے سے جدا پایا، انہوں نے جو ہے جزا کو پایا، زمانے سے جدا کو پایا۔ ان کے عمل کی ماہیت دیکھو تب بھی ثانی کوئی نہیں، ان کی کیفیت دیکھو تب بھی ثانی کوئی نہیں، ان کی نیت دیکھو تب بھی ثانی کوئی نہیں، ان کی کمیت دیکھو تب بھی ثانی کوئی نہیں، ان کی جگہ دیکھو تب بھی ثانی کوئی نہیں، ان کا وقت دیکھو تب بھی ثانی کوئی نہیں، اور ان کا شریک حیات دیکھو تب بھی کائنات میں ثانی نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ سلام دیتا جنا موضوع سلام بولو پھر۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں سلام، ان کے مولا کے ان پر، 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 ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں سلام، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف گنجہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جنے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و ستینت پہ لاکھوں سلام، وہ بطول جگر پارائے مصطفیٰ ہجل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، سیدہ
طاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. نہیں لو سیدہ کا نام، اگر مقدر سنوارنے ہیں تو بازو لہرا کے نام لو، نظریں جھکا کے لو اور پڑھو میرے ساتھ، وہ سیدہ ظاہرہ، وہ سیدہ ظاہرہ. پڑھو طیبہ طاہرہ، وہ سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، وہ سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا، وہ شہید بلا، وہ شہید بلا، وہ شہید بلا. شاہ گلگوں کبا، شاہ گلگوں کبا راغب کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی بانوان، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. بانوان طہارت پہ، بانوان طہارت پہ. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. پھر بھی ناراضگی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. وآخر